جی محترم دوستوں السلام علیکم، میں محمود عبداللہ خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لا وتھ محمود عبداللہ خان۔ محترم دوستوں، آج اس ایشو کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کروں گا جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے معصوم لوگ جو اپنی ساری زندگی کا سرمایہ جمع کر کر کوئی پلاٹ یا کوئی زمین خریدتے ہیں اور پھر اس میں کچھ کمی یا غلطی کی وجہ سے وہ پھر جو ہے نہ صرف اپنی وہ سرمایہ سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ بہت عرصہ تک ایک لمبی عدالتی جنگ کا وہ حصہ رہتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ ساری ویڈیو دیکھیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اگر آپ یہ ساری ویڈیو دیکھ پائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کسی ایسی کمی آپ کے سامنے رہ نہیں جائے گی جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہو سکے۔ تو سب سے پہلی چیز اس حوالے سے جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی جائیداد خریدتے ہیں تو ہم نے جائیداد اپنا کسی مالک سے خریدنی ہے۔ جائیداد ہم نے کسی مالک سے خریدنی ہے۔ یہ بڑا ایک اس حوالے سے مبہم لفظ ہو گیا کہ ظاہر ہے جائیداد تو کسی مالک سے ہی خریدی جائے گی، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ جب ہم کوئی جائیداد خریدتے ہیں تو عموماً یا تو کوئی بچہ جیسے نابالغ ہے اور اس کا باپ کہے ٹھیک ہے جی میں اس نابالغ کی طرف سے آپ کے ساتھ یہ اقرار نامہ کرتا ہوں اور آپ کو بھی یہ لکھ کر دیتا ہوں، آپ یہ مجھ سے خرید لیجئے، میں اس کا گارڈین ہوں۔ دوستو ایسا نہیں ہوتا۔ نابالغ کی جائیداد جب بھی آپ خریدیں گے تو جب وہ اس کا والد یا اس کا بھائی جو ہے عدالت اگر اس کو اس کا گارڈین مقرر کرتی ہے ایک چیز، اور مقرر کرنے کے بعد عدالت سے اس کو اس پراپرٹی کی فروختگی کی اجازت ملتی ہے، یہ دونوں چیزیں اگر آپ کے سامنے موجود ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی اس کو فروخت کرنے کے حوالے سے اس کو مالکانہ حقوق حاصل ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز اکثر یہ ہوتی ہے کہ بہن کا رقبہ ہے یا بھائیوں کا رقبہ ہے تو ایک بھائی جو ہے وہ آگے آتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنی بہن کا رقبہ فروخت کر رہا ہوں، ان کی طرف سے آپ کے ساتھ اقرار نامہ کر رہا ہوں، اقرار نامہ معاہدہ بیع کر رہا ہوں، یا اس نوعیت کی کسی قسم کی کوئی تحریر کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی آدمی کسی دوسرے آدمی کی ملکیت کا وہ مالک نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے جب تک وہ کوئی اس کو یا تو بہن اگر بالغ ہے، بھائی بالغ ہے، اور وہ اس آدمی کو جو آپ کو فروخت کر رہا ہے وہ اس کو مختار عام تحریر کر کے دیکھ دیں اور اس میں واضح طور پر یہ تحریر ہو کہ وہ آدمی وہ رقبہ یا وہ پلاٹ یا زمین یا جگہ جو ہے اس کو فروخت کرنے کے حوالے سے اس کو مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ اگر وہ مختار عام بھی نہیں ہے اور وہ بالغان اپنے جو ہے وہ رقبہ بھی نہیں بیچنا چاہتے، یعنی وہ خود انگوٹھا جات بھی نہیں لگاتے، خود وہ تحریر بھی نہیں کرواتے، تو ایسے کسی آدمی کو ان کا رقبہ فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اب تیسری چیز آ گئی ہے، ایک بہت اہم جو نقطہ ہے جو آج کل جس سے سب سے زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی سے ہم رقبہ خرید کر رہے ہوتے ہیں وہ چونکہ خود مالک نہیں ہوتا، لیکن اس نے کسی دیگر آدمی سے اس رقبے کا اقرار نامہ معاہدہ بیع اپنے حق میں کیا ہوتا ہے، اور اسے یعنی خرید کرنے کا معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے خریدے گا اور ہمیں بیچ دے گا۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ اقرار نامہ جو ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی آدمی کسی رقبے کا مالک نہیں ہو سکتا، نہ ہی اسے بیچنے کا وہ مجاز ہو سکتا ہے۔ اب یہ لوگ جب پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی سے یہ اقرار نامہ کرتے ہیں اور اس اقرار نامے کی بنیاد پر آگے وہ ہمیں فروخت کرتے ہیں وہ رقبہ۔ اب یاد رکھیے کہ اگر فرض کریں جس آدمی سے انہوں نے اقرار نامہ کیا ہوا ہے وہ آدمی اسے بیچنے سے انکار کر دے، تو اس آدمی سے جس سے ہم نے اقرار نامہ کیا ہے اس کے خلاف ہم کسی نوعیت کا کیس نہیں کر سکتے۔ اگر کیس کریں گے بھی تو وہ اس حوالے سے لا حاصل قسم کا ہوگا، اس کے لیے ہمیں بڑی تگ و دو کرنا پڑے گی جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ اس کا جو ہمارے اقرار نامہ جس نے ہمیں کر کے دیا ہے اس کا اس آدمی سے جو اقرار نامہ تھا وہ ویلڈ تھا، جائز تھا، فلاں تھا۔ اب چونکہ وہ خود ہی نہیں چاہے گا کچھ اقرار نامے کو ثابت کرے تو ہمارے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو اس حوالے سے اقرار نامے سے اقرار نامہ کبھی نہیں مت کیجیے۔ سب سے بڑا سورس آف فراڈ جو آج کل ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ کوئی آدمی ایک اقرار نامہ کر لیتا ہے، 4 ماہ کا ٹائم لے لیتا ہے، اس کے بعد میں اس اقرار نامے کی بنیاد کے اوپر وہ آگے ہمارے کسی آدمی کو فروخت کرنے کا معاہدہ کر لیتا ہے۔ اب جس آدمی سے ہم اقرار نامہ کر رہے ہیں وہ چونکہ اہل ہی نہیں ہے، وہ ہمیں پراپرٹی دینے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ مالک ہی نہیں ہے، اس کا یہ استحقاق ہی نہیں ہے کہ وہ ملکیت کے
اس کو ملکیت حاصل ہو اور وہ آگے سیل کر سکے، تو چونکہ اسے ملکیت کا اس کے پاس استحقاق نہیں ہے، اس حوالے سے اگر ہم اس کے ساتھ کسی نوعیت کا کوئی اقرار نامہ کریں گے تو یقینی طور پر وہ اقرار نامہ ہمارے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے کہہ دی ہیں اس حوالے سے کہ آپ جب رقبہ خریدیں تو کسی مالک سے خریدیں، اگر نابالغان کا بھائی ہے یا ان کا کوئی باپ ہے تو وہ نابالغان کے جائیداد کا مالک وہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے جو ہمیں اقرار نامہ کر کے دینا چاہ رہا ہے، اگر اس نے اقرار نامہ کسی اور سے پہلے اسی پراپرٹی کا کیا ہے، تب بھی وہ اس کا استحقاق نہیں رکھتا کہ وہ رقبہ ہمیں فروخت کر سکے۔ اور تیسری چیز یہ کہ کوئی باپ یا بھائی یا بہن اپنے بیٹے یا بہن یا بھائی یا کسی دوست کا رقبہ اس بنیاد پر فروخت نہیں کر سکتا کہ وہ تو میری بہن ہے یا وہ تو میرا بھائی ہے۔ تو اس چیز کے اندر آپ کبھی مت آئیں، بلکہ جب بھی رقبہ خریدیں تو اس کے اصل مالک سے خریدیں۔ اب اصل مالک کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے کہ یہ اصل مالک ہے؟ اس کے حوالے سے ہمیں اسے کہنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، آپ فریش جو ہے تازہ فرد ملکیت لائیں براہ ریکارڈ، اس سے اپنے اگر تو وہ ADLR صاحب کے پاس ہے، یعنی رقبہ اگر کمپیوٹرائزڈ ہو گیا تو کمپیوٹرائزڈ فرد لائیں، جمع بندی کی نقل لائیں جو ثبوت ہو اس بات کا کہ وہ آدمی مالک ہے جس سے ہم خریدنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر ابھی کمپیوٹرائز نہیں ہوا تو پھر ریکارڈ جو ہے وہ مکمل طور پر پٹواری کے پاس ہے، تو پھر وہ پٹواری سے فریش فرد وہ لائے جس سے یہ بات پتہ چل سکے کہ یہ آدمی اس کا مالک ہے۔ اب اس سے آگے ذرا اور آگے چلتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیا ہم نے کہ وہ اس کا مالک موجود ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جائیداد ہمیں فروخت کرنا چاہ رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ رقبہ جو ہے جو ہمیں فروخت کرنا چاہ رہا ہے یہ بینک پلیج ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں اس کے اوپر اس نے کسی عدالت میں شورٹی داخل کی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے جی، شورٹی ضمانت نامہ، یعنی کسی آدمی کے لیے کوئی ضمانت دے دی کہ اگر وہ کام یہ نہیں کرے گا تو میں کرنے کا پابند ہوں۔ اب اس طرح اگر فرض کرے اس آدمی نے عدالت کے 50 لاکھ روپے دینے ہیں اور وہ نہیں دیتا تو عدالت یہ رقبہ جو وہ ہمیں فروخت کر رہا ہے، اگر وہ شورٹی اس نے دی ہوئی ہے تو وہ رقبہ عدالت فروخت کر کے اس کو پیسے دلوائے گی۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہیں یہ بینک پلیج تو نہیں ہے، کہیں اس کے اوپر کوئی شورٹی تو نہیں اس نے دی ہوئی، کہیں اس کے اوپر عدالت سے کوئی سٹیٹس کو تو نہیں لگا ہوا۔ اس حوالے سے جب ہم پٹواری کے پاس جائیں گے تو پٹواری سے ہم ایک سرٹیفکیٹ لیں گے، اسے کہتے ہیں NEC، نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ، نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ، یعنی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی برڈن نہیں ہے۔ یہ رقبہ ہر قسم کے بار سے، ہر قسم کے قرض سے، ہر قسم کی ان چیزوں سے کلیئر ہے۔ وہ جب ہم اسے پٹواری سے لیں گے اس سے ہم اپنے تحصیلدار صاحب سے اس کے اوپر سگنیچر لیں گے، اس طرح ہمیں یہ سرٹیفکیٹ اس حوالے سے مل جائے گا کہ اس رقبے پر کسی نوعیت کا کوئی قرضہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی تسلی کر لی پٹواری سے کہ اس کے اوپر کوئی شورٹی نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ بینک پلیج بھی نہیں ہے، اور ہم نے فریش اس کی فرد بھی منگوا لی۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ، یہ جو رقبہ ہے اب یہ کلیئر ہے۔ اب ہم نے تسلی کر لی اس چیز کی کہ وہ مالک تھا، پہلے وہ نابالغان کا رقبہ نہیں بیچ رہا تھا، وہ اپنے بھائی بہن کا نہیں بیچ رہا، وہ اقرار نامے سے اقرار نامہ نہیں کر رہا۔ پھر ہم نے اس چیز کی تسلی کر لی کہ یہ درست طور پر مالک ہے، اور پھر ہم نے اس چیز کی بھی تسلی کر لی کہ اس رقبے کے اوپر کسی قسم کا کوئی لون، کوئی شورٹی، کوئی بینک پلیج، کوئی اسٹیٹس کو، کسی نوعیت کا کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو اب ہم نے ان 2 چیزوں کی اپنی جو ہے وہ ہم نے ان کو کلیریفائی کر لیا اور اپنی سیٹسفیکشن کر لی۔ اب تیسری چیز جو اس میں آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے کہ موقع پر جائیں کہ یہ رقبہ ہے کیا۔ اب دوستو ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اگر ایک بات ہے، ایک شہر میں 50 کالونیز ہیں تو بدقسمتی سے ان میں سے مور دین 40% جو ہے 40 یا 45 46 کالونیز جو ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ نان ریجسٹرڈ ہے۔ اب نان ریجسٹرڈ کالونی کے اندر ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ جب ایک آدمی فرض کریں 2 ایکڑ کی کالونی بنا کر فروخت کر رہا ہے، اب اس میں سے اس نے راستے بھی چھوڑنے، چونکہ وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے تو جو راستوں کا رقبہ موجود ہے وہ مالک کے اپنے نام پر ہے۔ اب مالک اس معاملے میں کیا کرتا ہے کہ مالک وہ راستوں کا رقبہ بھی فروخت کر دیتا ہے اور پلاٹس کا رقبہ بھی فروخت کر دیتا ہے۔ اب رقبہ تو اس میں اتنا ہی رہ گیا جو راستوں کے بغیر ہے، لیکن رجسٹر چونکہ وہ مالک تھا وہ ان کی بھی ہو گئی جن کے پاس قبضہ نہیں ہے، یعنی کہ جو
جو رقبہ جو ہے وہ رستوں کا تھا، اب یہاں پر ظاہر پھڈا پڑنا ہے، پریشانی ہونی. تو ہم نے جب رقبہ خریدنا ہے تو ہم نے جانا ہے موقع پر. فرض کریں ہم کوئی پلاٹ خرید رہے تو جا کے ہم اس پلاٹ کو دیکھیں گے. اس پلاٹ کو دیکھنے کے بعد ہم اس کی پیمائش کریں گے. جب اس کی پیمائش کریں گے تو موقع پر موجود اگر کوئی آدمی ہوگا تو وہ اول تو وہ آ جائے گا کہ یہ رقبہ یا یہ پلاٹ تو میرا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری اس کی پیمائش سے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ رقبہ جو ہے کسی حوالے سے چند انچ یا چند فٹ یا چند مرلے یا جتنا بھی ہے وہ کم ہو. چونکہ ہم ایک پوری چیز کی قیمت دے رہے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں پورا رقبہ جو ہے وہ دیا جائے. تو اس فراڈ سے بچنے کے لیے ہم موقع پر جائیں گے اور موقع پر جا کر وہ دیکھیں گے کہ اس کی پیمائش کیا ہے اور یہ کہ یہ رقبہ یہاں پر درست ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور سامنے آ جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم موقع پر جاتے ہیں تو جو پلاٹ ہمیں دکھایا جاتا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ پلاٹ وہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہمیں اس چیز کا کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز ہم خریدنے جا رہے ہیں یہ وہی پلاٹ ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے؟ تو دوستو اس کے حوالے سے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پٹواری کے پاس جا کر پٹواری سے آپ لیں مساوی. مساوی ایک کپڑا ہوتا ہے جس کے اوپر سارے علاقے کے نمبران خسرہ جو ہیں وہ ایک نقشے کی شکل میں اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ نمبر خسرہ ہے، یہاں پر یہ نمبر خسرہ ہے اور یہ نمبر خسرہ اس شیپ میں اس شیپ میں اس شیپ میں. ایک چیز ہو گیا. اس کے علاوہ آپ اس کا شجرہ بنوا لیں. جب آپ مساوی لیں گے، مساوی کا ملاحظہ کریں گے اور جب آپ علاقے میں وہ موقع پر جائیں گے ملاحظہ کرنے کے لیے تو جس نمبر خسرہ میں سے آپ کو یہ رقبہ مل رہا ہوگا وہ نمبر خسرہ آپ مساوی کے اوپر ملاحظہ کر لیں گے اور وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جس جگہ پر آپ کو یہ پلاٹ دکھایا جا رہا ہے یہ وہی پلاٹ ہے جو آپ خریدنے جا رہے ہیں. وہ مساوی سے آپ دیکھ کر اس کو اندازہ ہو جائے گا. اب اس کے علاوہ مزید یہ ہوتا ہے کہ قبضہ کا تعین کرنے کے لیے آپ اس حوالے سے کوئی آپ اخبار اشتہار بھی کروا سکتے ہیں کہ میں یہ رقبہ اس کا یہ نمبر خسرہ ہے، یہ اس کا کھاتا ہے اور اس مالک سے میں یہ خرید رہا ہوں. اگر اس کے بارے میں کسی کو کوئی عذر اعتراض یا کوئی کسی کا معاملہ ہے اس پلاٹ سے تو وہ آ کر مجھ سے رابطہ کر لیں. تو یہ آپ نے موقع پر جا کر پلاٹ کے بارے میں اس کا موقع ملاحظہ کر لیا، اس کی پیمائش کر لی، اس کی مساوی میں دیکھ لیا کہ وہ آپ جو پلاٹ خرید رہے ہیں وہ درست طور پر ہے. اس سے آپ کو درست طور پر اس پلاٹ کی پہچان ہو جائے گی. عموماً جب ہم رجسٹری کروا لیتے ہیں وہ پلاٹ وہ نہیں ہوتا، ہم مساوی سے نہیں دیکھتے. ہوتا کیا ہے کہ جو اس پلاٹ کا مالک ہوتا ہے جس نمبر خسرہ سے ہمیں دیا جا رہا ہوتا ہے وہ نمبر خسرہ کہیں دور ہوتا ہے، وہ نمبر خسرہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتا، وہاں پر تو کوئی دیگر مالک بیٹھا ہوتا ہے. تو جب ہم اس وقت پوزیشن کے لیے جاتے ہیں تو دیگر مالک اٹھ کر آتا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہ تو میرا رقبہ ہے. تو جب دونوں رجسٹریز کا آپس کے اندر ان کو کمپیریزن کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے تو وہ نمبر خسرہ یا وہ پلاٹ جہاں سے ہم خرید رہے ہیں وہ واقعی اس کا نکل آتا ہے، وہ ہمارا نہیں ہوتا. تو اگر آپ موقع پر جا کر مساوی دیکھ کر نمبر خسرہ ملاحظہ کر لیں گے تو آپ اس دھوکہ سے بچ جائیں گے اور آپ بہت عرصہ تک جو اتنی لمبی لیٹیگیشن عدالتوں میں چلتی رہتی ہے آپ اس سے بھی محفوظ ہو سکتے ہیں. تو لیجئے دوستو، ہم نے مالک دیکھ لیا، ہم نے اس کا رقبہ کو کلیئر کر لیا، ہم نے موقع ملاحظہ کر لیا. اب جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی تو اب آگے آ جاتی ہے کہ اب جب اس رقبہ کو ہم نے اپنے نام اس کا اقرار نامہ کروانا ہے تو اس کا درست طریقہ کیا ہے. دوستو یہاں سے آ کے لوگوں کو بہت زیادہ وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر جب اقرار نامہ ہوتا ہے تو پہلے تو ہم 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپے کا پلاٹ تو خرید لیتے ہیں. بدقسمتی سے ہم اقرار نامہ کی جو اصل اماؤنٹ ہے، جو سٹیمپ اس کے اوپر جو اسٹامپ پیپر جتنے کا لگتا ہے وہ ہم لگانے کو تیار نہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو چل رہا ہے 1200 روپے کا ایک اقرار نامہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں اگر آپ کی اماؤنٹ فرض کریں آپ 40 لاکھ روپے کی آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو ہر 1 لاکھ روپے کے اوپر 100 روپے اس میں اضافی اس کے ٹیکس ہوتا ہے. تو اس طرح وہ 4000 روپے وہ ہو گئے اور 1200 روپے ہوئے وہ ہو گئے تو 5200 روپے کا اقرار نامے کا اسٹیمپ پیپر آپ کو لگے گا. لیکن اس کو لگنے کے بعد آپ کی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کو اس میں انشاءاللہ اس میں کمی نہیں رہ جائے گی. ایک چیز. دوسری چیز جو اس میں آ جاتی ہے پیارے دوستو وہ یہ ہے کہ ہم اقرار نامہ کو رجسٹرڈ کروائیں. جب ہم کسی اقرار نامہ کو رجسٹرڈ نہیں کرواتے اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں بیچنے والا ہے وہ کسی وقت بھی آ کر کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ اقرار نامہ جو ہے اس کے اوپر میرے جو تھم امپریشنز ہیں وہ جعلی ہیں یا وہ زبردستی لگوائے گئے یا میرے علم میں نہیں ہے یا میرے ساتھ فراڈ ہوا.
वो किसी वक्त भी जाकर कोई केस दायर करके वो इकरारनामा की तनसीख जो है वो करवा सकता है। लेकिन इसके मुकाबला में जब हम इसको रजिस्टर्ड करवा लेंगे तो रजिस्टर्ड का प्रोसेस ये होता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ब्रांच में जाया जाता है और वहां पर जाकर दोनों पार्टीज आती हैं, उनकी वीडियो बनती है, उनकी तस्वीरें लगती हैं, उनके अंगूठाजात होते हैं और वो आकर सब रजिस्ट्रार के सामने वो इकरार करते हैं इस बात का कि इतनी अमाउंट हमने वसूल कर ली है, इतनी बाकी है और इस तारीख को आकर ये हम इनको रजिस्ट्री करवाने के पाबंद हैं, इनसे पैसे आपने बाकी लेकर। तो उस समय किसी किस्म के किसी शुबा की, किसी परेशानी की, किसी केस की गुंजाइश जो है वो नहीं रह जाती और आप महफूज हो जाते हैं। तो इकरारनामा जब भी करवाएं कोशिश करें कि वो रजिस्टर्ड इकरारनामा करवाएं। और अगर किसी वजह से आप खर्चा से बचना ही चाहते हैं तो फिर यह है कि आप इकरारनामा नोटरी पब्लिक एक होता है, उसके पास एक रजिस्टर होता है, उस पर वो दोनों पार्टीज के अंगूठा जात लेता है और वो सारी तहरीर करता है। कम से कम आप ये जरूर करवा लें। मैं बहरहाल आपसे ये कहूंगा कि आप सब रजिस्ट्रार साहब के पास जाकर इकरारनामा करवा लें। छोटी सी तकलीफ बहुत बड़ी तकलीफों से बहुत ज्यादा बेहतर है। इकरारनामा अब आपने करवा लिया तो इकरारनामा जब आप करवाएं तो उसकी तहरीर के लिए एक अर्ज और है। अमूमन जो प्रॉपर्टी डीलर हजरात होते हैं इनके मुख्तलिफ लोगों से ताल्लुकात होते हैं, अपने पास ही इन्होंने वसीका नवीस बिठाए होते हैं या खुद ही तहरीर कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए दोस्तों। दुनिया में दो किस्म के वकला बेसिकली होते हैं। वकला तो मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक सोलिसिटर होता है, इंग्लैंड में ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चल रही है। सोलिसिटर का काम ये होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स की तहरीर और तकमील का जो काम है वो उसमें वो जिम्मेदारी से वो काम करता है। जब आप किसी लॉयर के पास जाएंगे तो लॉयर इस हवाले से इस हद तक आगाह होगा कि उसके मुकाबले में अगर आप ये कहें कि किसी वसीका नवीस या किसी डीड राइटर को इल्म, ऐसा नहीं, चूंकि ये फील्ड है लॉ का, लॉयर का। अब लॉयर ने चूंकि इन चीजों को पढ़ा होता है, वो सारा दिन उसका इन चीजों में से गुजर रहा होता है, तो वो ईच एंड एवरी टर्म और कंडीशन जो उसके ऊपर तहरीर करनी होगी वो इस शक्ल में तहरीर करेगा कि आप जो है आपको मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कोशिश करें किसी काबिल वकील से मशवरा करने के बाद उनसे अपना इकरारनामा तहरीर कराएं ताकि उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश या कोई कमी मत रह जाए। अब दोस्तों ये तो आगे इकरारनामा की बाबत के इकरारनामा कहाँ करवाएं। अब इसके बाद जो चीज आगे आ जाती है, कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हुए हैं। इकरारनामा आपने करवा लिया, सारे टर्म्स और कंडीशंस भी हो गई। उसके बाद अब आप उसकी रजिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि आपने रजिस्ट्री करवानी है। रजिस्ट्री के हवाले से भी मैं एक बात कह दूं कि जो बहुत बड़ा जो फ्रॉड हो रहा है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा। बहुत बड़ा जो फ्रॉड हो रहा है वो ये हो रहा है कि मासूम लोग जिनके पास 20, 30, 40 या 50 लाख रुपए होते हैं और सारी जिंदगी की उनकी कमाई होती है, अब वो उनको कहा जाता है कि वो इन्वेस्ट करते हैं पैसे डीलर्स के जरिए। डीलर्स उनको प्लाट दिलवाते हैं और प्लाट दिलवाने के बाद वो क्या करते हैं, उनसे कहते हैं कि यार आप इसकी रजिस्ट्री मत करवाओ बल्कि इसका मुख्तार आम ले लो। मुख्तार आम ले लो और मुख्तार आम लेकर अपने पास रख लो। चूंकि आपने इसको 2, 4, 6 या 8 महीने में फरोख्त कर देना है तो रजिस्ट्री जो करवाओगे तो रजिस्ट्रेशन के जो सारे के सारे अखराजात आएंगे वो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे और मुख्तार आम के अखराजात कम है। पहली बात तो ये कि अब तो रजिस्ट्री के अखराजात भी बहुत कम हो गए। दूसरी बात ये, अगर रजिस्ट्री के अखराजात ज्यादा हों भी तब भी मसला यह है कि जो मुख्तार आम है वो रजिस्ट्री का बदल नहीं हो सकता। मुख्तार आम में ऐसा होता है कि मुख्तार आम जिस आदमी ने आपको दिया है उसने आपको ये इख्तियार दिया है, उसने आपको मालिक नहीं बना दिया, उसने आपको सिर्फ ये इख्तियार दिया है कि आप उस प्रॉपर्टी को फरोख्त कर सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को का किसी दूसरे आदमी को वो ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां तक कि आप खुद उस प्रॉपर्टी को अपने नाम भी ट्रांसफर नहीं करवा सकते। अब उस मुख्तार आम का फायदा क्या, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जो आदमी आपको मुख्तार आम दे रहा है वो किसी भी लम्हे, याद रखिए किसी भी लम्हे उस मुख्तार आम की वो तनसीख करवा सकता है। चलें उसने नहीं करवाई, अल्लाह ना करे वो आदमी फौत हो गया, उसने अच्छी नीयत से आपको मुख्तार आम दे दिया, वो फौत हो गया, उसकी फौत होने के फौरी बाद जो मुख्तार आम है वो फारिग हो गया, उसकी तनसीख होगी, वो कैंसिल हो गया। वो मुख्तार आम उसके जो वारिसान है उनके ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है। अब वो उनकी मर्जी है, वो मुख्तार आम की रोशनी में आपको वो रजिस्ट्री करवा के दें या ना करवा के दें। मोहतरम दोस्तों, अर्ज ये है कि अब गेन टैक्स लगा हुआ है और उसमें यह है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 3 साल के अंदर अगर आप उसे फरोख्त करेंगे तो आपको इतना % आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1% है, 1.5% है, 2% जितना भी है। अब चीज ये है कि जब आप 8 माह में या 10 माह में एक चीज को फरोख्त करने जा रहे हैं और फिर आपको इतना उस पर गेन टैक्स देना पड़ रहा है तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप उसकी रजिस्ट्री करवा लें
ताकि आप महफूज तो हो जाएं। आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, पैसे लगाए हैं, आप अपने नाम पर उसको मुंतकिल करवाएं, उसकी रजिस्ट्री करवाएं, किसी अच्छे माहिर वकील से रजिस्ट्री की तहरीर करवाएं और रजिस्ट्री पास करवा लें। एक यहाँ पर थोड़ा सा और नुक्ता आता है जो भी मैं चाहता हूं कि आपके सामने पेश कर दूं। दोस्तों, रजिस्ट्री में दो शक्लें आमतौर पर हो रही हैं। एक हो रही है रजिस्ट्री डायरेक्ट सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, एक रजिस्ट्री हो रही है लोकल कमीशन या एलए कमीशन के जरिए। दोनों ही वैलिड है, लेकिन एक प्रॉब्लम छोटा सा आ जाता है कि जो रजिस्ट्री हम रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में करते हैं सब रजिस्ट्रार के सामने, वो मुकम्मल तौर पर उसकी वीडियो, उसके थंब इंप्रेशंस, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर वो मौजूद होती है और वो बाकायदा तौर पर जिम्मेदार तरीके से की जाती है। जबकि इसके मुकाबले में जो कमिश्नर कोई अहले कमीशन कोई रजिस्ट्री पास कर, वो भी वैलिड है, वो भी वैलिड है। मैं ये नहीं कहता कि आप वो मत करवाएं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद हो तो आप कोशिश करें कि आपकी जो रजिस्ट्री है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा तौर पर वहां पर हो। चले जी, रजिस्ट्री पास हो गई। रजिस्ट्री पास होने के बाद अब उसकी 3 परत उसके होते हैं। एक परत वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रह जाता है हमेशा के लिए, और वो उसको अगर आप कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं आपका वो, तो फिर वो आगे कंप्यूटर सेक्शन में भेज देते हैं। एक परत जो उसका होता है वो आपको मिल जाता है असल आपके पास है, एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में है, और एक कॉपी उसकी उन्होंने सब रजिस्ट्रार ऑफिस वालों ने ADLR सेक्शन यानी कंप्यूटर सेक्शन को भेज दी। अगर कंप्यूटराइज नहीं हुआ तो फिर वो पटवारी को भेज देते हैं। अब आपका काम ये है कि जब वो रजिस्ट्री हो गई तो अब आप अगर तो ADLR ऑफिस में है तो वहां पर जाएं और उनको उनकी याद दहानी, हालांकि वो बाउंड है और इंतकाल की फीस आपके रजिस्ट्री के साथ वो पे हो चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि कुछ बाजुकात तो वो सुस्ती कर जाते हैं, तो आप वहां पर जाएं और वो इंतकाल अपने नाम पर करवाएं। और अगर आपका जो रकबा है वो अभी तक कंप्यूटराइज नहीं हुआ है, वो पटवारी के पास है, तो आप फौरी तौर पर पटवारी के पास जाकर वो रकबा जो है उसका इंतकाल करवाएं। और इंतकाल करवाने के बाद इंतकाल की नकल लें और जमाबंदी की नकल लेकर अपने पास महफूज कर लें। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर उस प्रोसेस से गुजरे हैं। अब यहां पर आपके पास ऐसी कोई चीज बाकी रह नहीं गई जिसमें आपके साथ फ्रॉड होने का डर हो। मैं थोड़ा सा दोहरा दूं, आल्दो ये वीडियो बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मैं दोहरा दूं। आपने इसमें क्या किया है कि आपने, माफी चाहता हूं, कुछ पॉइंट्स पे लिखे हुए थे ताकि कोई रह न जाए। आपने मलकियती सबूत को मुलाहिजा कर लिया, जमीन का अच्छे तरीके से आपने मालिक के बारे में देख लिया है। उसके बाद आप मौका पर भी गए हैं, आपने इकरारनामा की तहरीर भी अच्छे तरीके से कर ली है, आपने रजिस्ट्रेशन के मामला भी अच्छे तरीके से कर लिए हैं, आपने उसका इंतकाल भी दर्ज करवा लिया है और जमाबंदी भी आपके पास मौजूद है। अब आप इस पोजीशन में हैं कि इंशाल्लाह आप वो सारे मामला जिनसे आपको साल हर साल आप जैसे लोगों को या आपको मुश्किलात का सामना रहना पड़ता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो सारे प्रोसेस से गुजर गए और आप इस सारे फ्रॉड ये जो लोग कर रहे हैं आप इंशाल्लाह उससे बच जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस नौयत की और बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं और मैं बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस तरह की दीगर वीडियोस भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ रिंग का बटन है वो भी प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे।